بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ بزرگان محترم، ابھی میں نے جو آیت کریمہ کو پڑھا ہے یہ بہت مشہور آیت ہے۔ میں نے اور آپ نے کئی دفعہ اس کو سنا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ لیکن اپنے اندر ایسا مضمون لیے ہوئے ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھیں اور اچھی طرح ہم کو سمجھ میں آ جائے اور اس کا مضمون کچھ ہمارے دل میں اتر جائے تو ہمارے دل کی کایا پلٹ ہو جائے گی، ہمارے دماغ میں روشنی آ جائے گی اور ہماری زندگی کا رخ تبدیل ہو جائے گا۔ لیکن بعض دفعہ ہم لوگ پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ سمجھتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے۔ یہاں دیکھیے بتایا گیا ہے، اے ایمان والو، خطاب خاص ہے، عام نہیں ہے، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ۔ اور یہ بھی اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ ایمان والے بھی ایسے ہیں جو دین پر چلنے والے ہیں، خالی نام کے نہیں ہیں، دین پر چلنے والے لوگ ہیں، دین سے بیزار نہیں ہیں، دیندار سمجھے جاتے ہیں، لیکن کمی ہے کچھ۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والے ہونا اور تھوڑا بہت دین پر چل لینا کافی نہیں ہے۔ اس پر ہم کو بس نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ایمان والے ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ کہا گیا، پورے دین پر چلو اور شیطان کی اتباع نہ کرو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں کیا شیطان کی اتباع کرتا ہوں؟ ہر آدمی ایسا ہی سوچے گا، میں اپنے بارے میں یہی سوچوں گا کہ میں کیا اتباع کرتا ہوں، اور بعض دفعہ آدمی اپنے اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں تو شیطان کی راہ پر نہیں چل رہا ہوں، میں تو اللہ کے راستے پر چل رہا ہوں، میں تو دین کے راستے پر چل رہا ہوں، میں ایمان والوں کے راستے پر چل رہا ہوں، اس لیے کہ میری داڑھی بھی ہے، میں 5 وقت کا نمازی بھی ہوں، میرے والد بھی نمازی ہیں، اور اس طرح مسجد سے میرا تعلق ہے، میرا نکاح شریعت کے مطابق ہوا ہے، لہٰذا میں شیطان کے راستے پر نہیں ہوں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ صرف شادی کو دیکھ لینا، 5 وقت کی نماز کو دیکھ لینا، داڑھی کو دیکھ لینا ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا کہ میرے اعتقادات کیا ہیں، میرے عقیدے کیا ہیں، اللہ کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، کتابوں کے آسمانی کتابوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے بارے میں میرے دل کی حالت کیا ہے۔ جس طرح کا یقین میرے دل میں قیامت کا ہونا چاہیے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا ہونا چاہیے،
کتابوں کے بارے میں جس طرح کا ایمان ہونا چاہیے، قرآن کریم کا جیسا ایمان ہونا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسا ایمان ہونا چاہیے، ہم دیکھیں کہ ایسا ہے کیا نہیں ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، سرسری طور پر ہے، پوری طرح نہیں ہے، سن کر ہے، پڑھا ہوا نہیں ہے، یا پڑھا ہوا بھی ہے تو پوری طرح سمجھا ہوا نہیں ہے، پڑھ کر، جان کر، سمجھ کر عقیدوں کو اختیار کیا جائے اور غلط قسم کے عقیدوں کو اپنے سے دور کیا جائے۔ دیکھیں کوئی کفر والی بات تو ہمارے اندر نہیں ہے، کوئی شرک والی بات تو نہیں پائی جا رہی ہے، کسی فرض کے انکار کرنے والے تو نہیں بن رہے ہیں، اور پھر کسی حرام کو جائز سمجھنے والے تو نہیں بن رہے ہیں۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ایمان لانا اللہ پر، رسولوں پر، آخرت پر، اسی طرح حلال کو حلال سمجھنا۔ شریعت جس چیز کو حلال کہے اسے دل سے مان لینا حلال، اور جس کو حرام کہے اس کو حرام جاننا۔ جیسے سود کو حرام کہا گیا، حرام سمجھنا، اور زکوٰۃ کو فرض کہا گیا، فرض سمجھنا اور فرض ہی کی طرح نبھانا، پوری طرح سے جیسے ایک فرض کو پوری ذمہ داری کے ساتھ نبھایا جاتا ہے، اس طرح فرائض کو نبھانا، جو بھی فرض ہو، اور جیسے پوری ذمہ داری کے ساتھ حرام و ناجائز سے بچا جاتا ہے، ایسا بچنے کی کوشش کرنا۔ یہ خیال اس وقت آئے گا جب ہم اچھی طرح جانیں گے کہ حرام کسے کہتے ہیں۔ ہم اس طرح کی باتیں جاننے کی کوشش نہیں کرتے، دنیا کی بہت ساری باتیں جانتے ہیں، جاننے کی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، چیزوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیا کام حرام ہیں جن چیزوں سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ کیا ایسی چیزیں ہیں جس سے اللہ کی فرما برداری کر کے اس کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے، اس سے میں تھوڑا سخت الفاظ بولتا ہوں، جہالت کا شکار ہیں، اسے ہم نہیں جانتے اور جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ ہم جانیں ایک مومن کے فرائض کیا ہیں، مومن کی ذمہ داری کیا ہے، کیسے اس کے عقیدے ہونے چاہیے، کیسے نہیں ہونے چاہیے، کیسے اعمال ہونے چاہیے، کیسے نہیں ہونے چاہیے۔ کیونکہ ایک آدمی عقیدے تو اچھے رکھتا ہے، کتاب و سنت کے مطابق رکھتا ہے، لیکن اس کے اعمال کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ وہ عقیدوں کے اعتبار سے ٹھیک ہے، لیکن اعمال کے اعتبار سے ایک یا دو یا کچھ یا ایک یا دو حرام میں مبتلا ہے، کوئی گناہ میں مبتلا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تو حرام ہے، اور وہ حرام سے اس میں لگا ہوا ہے۔ اور جو چیز اسلام میں ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے، اس میں کوتاہی ہے۔ جیسے روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن اس میں کوتاہی پائی جا رہی ہے۔ رمضان کے پورے مہینے کے روزے، ایک روزہ بھی نہیں چھوڑنا، پورے کے پورے مہینے کے روزے رکھنا فرض ہے، لیکن کچھ روزے رکھ رہا ہے، کچھ نہیں رکھ رہا ہے، ایسا نہیں چلے گا۔ یہ ادخلوا فی السلم کافہ نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب یہ ہے کہ پوری نماز پڑھو، 5 وقت بھی نماز پڑھو، رمضان کے 30 روز پورے مہینے کے روزے رکھو، زکوٰۃ پوری طرح ادا کرو، جتنی زکوٰۃ تمہاری بیٹھتی ہے حساب لگا کر پوری طرح ادا کرنا، سرسری طور پر کچھ نکال دینا کچھ نہیں، بلکہ پڑھنا، اس کے بارے میں جاننا،
آج کل صورتحال ہماری یہ ہے کہ ہم جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، پڑھنا ہی نہیں چاہتے، اور پڑھتے بھی ہیں تو کوئی مستند کتاب نہیں خریدتے، مستند طریقے سے زکوٰۃ کے بارے میں نہیں جاننا چاہتے۔ کوئی بھی بے علم آدمی کچھ کہہ دیتا ہے، ہم ویسا سمجھ لیتے ہیں۔ غیر محقق کوئی کتاب میں کچھ لکھ دیتے ہیں، ہم ویسا ہی سمجھ لیتے ہیں، اور ہمارے زندگی کے دین جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، اس سلسلے میں ایسی نادانی کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں شہد چاہیے لیکن اصلی چاہیے، ایسا ویسا نہیں چلتا، اور ہمیں چائے بھی چاہیے، اچھی چائے چاہیے، ایسی ویسی چائے ہم نہیں پی سکتے۔ جوتے چپل لینا ہے تو 1 سے 2-3 دکانوں کو جائیں گے، اچھی سی چپل لے کر آئیں گے، کوئی ہنسے ایسی چپل نہیں لا سکتے ہم۔ کپڑے بار بار دیکھیں گے کہ اب مجمع میں جاؤں گا تو کیسے لگیں گے، اچھا لباس چاہیے، ورنہ سماج کیا کہے گا۔ گھر کی صفائی پر توجہ، کپڑے کی صفائی پر توجہ، لیکن زکوٰۃ کے مسائل کہیں سے بھی لے لیں گے، دین کی کتاب کسی غیر معتبر کی بھی پڑھ لیں گے، تفسیر کوئی غیر معتبر تفسیر بھی پڑھ لیں گے، جو مفسر قرآن ہی نہیں ہے، جو تفسیر مستند ہی نہیں ہے۔ بعض تفسیروں میں ایسی باتیں ہیں جس کو علماء غلط قرار دیتے ہیں، اور ایسی تفسیروں کو دیکھنے سے منع کرتے ہیں، لیکن منع کردہ تفسیریں ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کا نقصان اٹھا رہے ہیں۔ اگر وہاں جا کر آخرت میں پتہ چلا، وہاں تو کہا تھا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پوری طرح سے اسلام میں داخل ہونا، تو اس کے لیے ٹھیک طور سے علم حاصل کرتے، مستند تفسیر پڑھتے، دین کا مسئلہ کسی سے بھی پوچھ لیں گے، دیکھیں گے کہ یہ بڑے گریجویٹ آدمی ہیں، بہت بڑے لائر ہیں، بڑے پروفیسر ہیں، سائنٹسٹ ہیں، ان سے بولیں گے کہ یہ حج کے بارے میں کیا ہے یہ مسئلہ، اور یہ فلاں کاروبار کے بارے میں کیا ہے، اور یہ فلاں دین کا نماز کے بارے میں کیا ہے، ان سے پوچھیں گے۔ حالانکہ اور جو ہے ان سے معلوم کریں گے جو دین کا علم پڑھے ہی نہیں، بے شک وہ پڑھے لکھے ہیں، لیکن کس چیز کے بارے میں؟ ڈاکٹر ہیں طب کے بارے میں، لائر ہیں تو وہ اپنے بارے میں، پروفیسر ہیں تو وہ اپنے سبجیکٹ میں۔ کیا انہوں نے زکوٰۃ کے مسائل کسی فقیہ سے پڑھے ہیں؟ کیا تفسیر کسی مفسر سے پڑھے ہیں؟ کیا مستند جگہ کسی دینی ادارے میں انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ غلط مسئلہ بتا دیں، ہو سکتا ہے کہ تحقیقی بات نہ ملے، بیمار ہو جائے، کسی راستہ چلنے والے سے دوائی لے کر کھا لیں، ہو سکتا ہے کہ ریاکشن ہو جائے، وہ دوا ہونے کے بجائے زہر نکلے۔ ہو سکتا ہے ایرے غیرے سے پوچھیں گے، فقیہ کو چھوڑ کر غیر فقیہ کو، عالم کو چھوڑ کر غیر عالم کو، صحیح طور پر پڑھے لکھے آدمی کو چھوڑ کر کم پڑھے لکھے یا معمولی درجے کے پڑھے لکھے آدمی سے دین کی بات معلوم کریں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس نے اگر کہا کہ مجھے نہیں معلوم، دین کا علم نہ ہونے کے باوجود خوف خدا کہیں سیکھ لیا تھا، اس نے کہا میں نہیں جانتا، تو کم از کم نقصان سے بچ گئے۔ اور اس نے بھی اٹکل سے کچھ بتا دیا اور کچھ کا کچھ ہو گیا، تو اس کا کوئی رزلٹ آخرت میں آنے والا نہیں ہے۔ کئی مسئلے، نماز کیسے ٹوٹتی ہے، نماز کیسے مکروہ ہوتی ہے، ہم کو نہیں معلوم، جاننے کی کوشش نہیں کرتے، وہ نماز نامکمل نکلے گی۔ شیطان چاہتا ہے کہ لوگ نماز ہی نہ پڑھیں، لیکن اگر پڑھتے بھی ہیں تو وہ یہ چاہتا ہے کہ نامکمل پڑھیں، ایسی نماز پڑھیں جس کے اندر بڑی بڑی غلطیاں ہو جائیں، جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ایسی غلطیاں ہو جائیں، یا نہیں تو ایسی غلطیاں کر جائے یہ آدمی اپنی جہالت اور نامعلوم ہونے کی وجہ سے کہ نماز مکروہ ہو جائے۔ روزہ تو ہے
لیکن روزے بعض اعلیٰ درجے کے روزے ہوتے ہیں اور بعض برائے نام روزے ہوتے ہیں، کوئی ان کے اندر وزن نہیں ہوتا۔ روزے دار کو جاننا چاہیے اعلیٰ درجے کے روزے کیا ہیں، برائے نام روزے کیا ہیں، کسی محقق سے جاننا چاہیے، تحقیق کرنا چاہیے، جان کر رکھنا چاہیے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رمضان کا مہینہ قریب ہے، اب روزے بھی رکھنا ہے، نمازیں بھی پڑھنا ہے، 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ تراویح بھی پڑھنا ہے، اور پورا مہینہ تراویح پڑھنا ہے۔ ایک ہفتہ پڑھ کے چھوڑ دینا نہیں ہے، 10 دن پڑھ کے چھوڑ دینا نہیں ہے، پورا ہفتہ پڑھنا ہے۔ ابھی سے نمازوں کے مسائل جاننے کی کوشش کریں۔ رمضان میں کون ملیں گے؟ ہر آدمی جو علم والا ہوگا، فہم والا ہوگا، بصیرت والا ہوگا، وہ رمضان کی قدر و منزلت کو سمجھے گا، سمجھتا ہوگا، وہ تو چاہے گا کہ میں رمضان کی گھڑیوں سے زیادہ فائدہ اٹھاؤں، روزے کو اچھے سے اچھے انداز سے رہنے کی کوشش کرے گا، رات کو اچھے انداز سے گزارنے کی کوشش کرے گا، اپنی روح کو بالکل مزکا مجلہ کرنا چاہے گا، اور پوری طرح رمضان کے لیے ابھی سے ذہن بنا رہا ہوگا۔ کون ملے گا ایسا آدمی اتنی آسانی سے رمضان میں؟ وہ اپنی عبادت میں مصروف ہوں گے اور ملاقاتوں کا وقت منقطع کر دیے ہوں گے، اور کہتے ہوں گے کہ رمضان کے بعد ملاقات ہوگی، رمضان کے بعد وقت دیا جائے گا، اور آپ کو مسئلہ پوچھنا ہے رمضان کے اندر تراویح کا مسئلہ، کیا کریں گے، کہاں جائیں گے؟ اور روزے کا مسئلہ، اس کا طریقہ یہ ہے کہ دانائی اور عقل مندی یہ ہے کہ ابھی سے تیاری کریں۔ جیسے حج کے سفر پر جاتے ہیں، ایک اہم سفر پر، اللہ کے گھر کو جانا ہوتا ہے، سفر اہم ہے، لمبا ہے اور بہت اہمیت کا ہے، اس کی تیاری کرتے ہیں، کیا کیا لے کر جانا، کیا کیا چیزیں ہونا چاہیے، اور کیا رکھ لینا چاہیے، کیا نہیں رکھ لینا چاہیے، اور مسئلے حج کو جانے سے پہلے پوچھتے ہیں، عمرہ جانے سے پہلے پوچھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ آئین عمرہ کرتے اب کون ملیں گے مسئلہ بتانے والے۔ اسی طرح ابھی سے تیاری کریں کہ کوئی ایسا مسئلہ رہ نہ جائے، مجھے اچھے مضبوط انداز سے روزے رہنا ہے، اچھے انداز سے تراویح پڑھنا ہے، رمضان کو بہترین طریقے سے گزارنا ہے، ناقص طریقے سے نہیں گزارنا ہے، سرسری انداز سے نہیں گزارنا ہے، ورنہ ادخلوا فی السلم کافہ کیسے ہو جائے گا؟ شیطان چاہے گا کہ روزہ تو رکھے لیکن مکروہ روزہ رہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یہاں اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ روزے کو توڑ دینے والی چیزیں ہوتی ہیں، لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، وہ اعمال کرتے ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، ان کو خبر نہیں ہے۔ اور پھر بہت ساری چیزیں روزے میں کر سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن ان چیزوں کو اختیار کر کے سمجھتے ہیں اب تو ہمارا روزہ گیا، چلو کھاؤ پیو، حالانکہ پوچھ لیتے تو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں آپ کا روزہ باقی ہے، پوچھ لیتے تو پتہ چلتا، یا نہیں تو ابھی وہ کام جان لیتے جو روزے کے اندر ایسے ہیں جن کے کرنے پر روزے پر فرق نہیں پڑتا، ان کو کرو، اور جن چیزوں کے جو ہے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ابھی سے معلوم کرو کیا چیزیں ہیں۔ یہاں صاف کہا گیا ادخلوا فی السلم کافہ، دین پر پورے کے پورے طور پر داخل ہو جاؤ، کچھ دین پر چلنا، کچھ دین پر نہ چلنا۔ بہت سے لوگ نمازیں 5 وقت کی پڑھتے ہیں کہ یہ ہمارے دین ہے نماز میں، لیکن داڑھی میں ان کو دین نظر نہیں آتا، کہتے ہیں کہ داڑھی کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ لباس میں دین کو اختیار نہیں کرتے، ٹخنے کے نیچے پینٹ ہے، اور بہت ساری عورتیں غیر شرعی لباس پہنی ہوئی ہیں اور وہاں 5 وقت کی نماز بھی پڑھ لیتی ہیں، لیکن لباس ان کا شریعت کے مطابق نہیں ہے، ان کا پردہ جسے ان کے خیال میں وہ پردہ ہے، لیکن شریعت کے حکم کے مطابق وہ ٹھیک پردہ نہیں ہے، تو یہ پوری طرح پردہ دار نہیں ہے، یہ پوری طرح لباس دار نہیں ہے۔ جاننا چاہیے مکمل لباس کیا ہے۔
ناقص لباس کیا ہے؟ وہ لباس کیا ہے جس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے؟ مثلا جو سطر ہی کو نہ ڈھانکتا ہو، دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کے پاس جانا چاہیے جو یہ باتیں سمجھائیں۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے اندر جو شیطان کی خوشی کا باعث ہے۔ یہی ہے اتباع شیطان، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان۔ شیطان نے نامکمل پردے کو مکمل بتا رکھا ہے، یہی ہے مکمل۔ بس شیطان نے یہ بتا رکھا ہے کہ داڑھی کاٹنا کوئی بڑا، کوئی خاص، وہ کوئی گناہ کی بات نہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ شیطان نے پٹی پڑھا رکھی ہے۔ اور بعض لوگ ایسے لوگوں سے دین سیکھنا چاہتے ہیں جو بظاہر دیندار معلوم ہوتے ہیں۔ ایک ہے بظاہر دیندار لگنا، لیکن حقیقت میں دیندار ہونا، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے لگنا، ایک گھی لگتا ہے، ہوتا نہیں ہے، اس کے اندر بہت سارا غیر گھی مکس ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے شہد دکھتا ہے وہ، لیکن پوری طرح شہد ہوتا نہیں ہے، شہد سے زیادہ غیر شہد اس کے اندر ملا ہوا ہے۔ شہد ہی جیسی ایسی چیز ملی ہوئی ہے جو شہد نہیں ہے، گھی جیسی ہی کوئی چیز ملی ہوئی ہے جو گھی نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے آٹے میں مکس کرنے کے لیے آٹے جیسی چیز ہی کوئی لیں گے، شہد میں مکس کرنے کے لیے شہد جیسی ہی کوئی چیز لیں گے۔ اسی طرح بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر دین معلوم ہوتی ہیں، لیکن وہ دین نہیں ہوتی۔ اسی لیے بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بظاہر دیندار لگتے ہیں، حقیقت میں وہ دیندار نہیں ہوتے، ان کے پاس جا کر دین سیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کی تہجد دیکھ کر، ان کی تسبیح دیکھ کر، ان کا اسلامی لباس دیکھ کر، حالانکہ انہوں نے دین کے بارے میں ایک کتاب بھی نہیں پڑھی ہے، وہ ناظرہ بھی پڑھے ہوئے نہیں ہیں، قرآن بھی ٹھیک سے نہیں پڑھتے ہیں، اردو بھی ان کو ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتا ہے، انہوں نے نماز کے مسائل بھی نہیں سیکھے، لیکن ان سے معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی شیطان کا اتباع ہے۔ صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون کتنی علمی باتیں کرتا ہے، یہ دیکھو کہ علمی باتوں کے ساتھ خدا سے کتنا ڈرتا ہے، خود اپنے علم پر کتنا چلتا ہے۔ علم ہے، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، لیکن اسے خود خدا کا خوف نہیں ہے، اسے خود نمازوں کی پابندی نہیں ہے۔ ایسے آدمی سے ہم دین لینے جائیں گے تو کچھ معلومات تو ہو جائیں گے، لیکن جو ہے نقصان ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ اور ایسے آدمی کو جو بظاہر دیندارانہ صورت ہے لیکن دین کا علم ہی نہیں ہے، اور ہم اس کو جب اتنی نمازیں پڑھ رہا ہے تو کتنا علم ہوگا، اہل علم سے پوچھنے کی باتیں جا کر ان کو پوچھ رہے ہیں۔ اگر وہ یہ کہہ دیں کہ بھائی میرے پاس علم نہیں ہے، مولانا تو فلاں صاحب ہیں، مفتی تو فلاں صاحب ہیں، یہ مسئلہ تو تفسیر سے متعلق ہے، وہ دیکھیے وہ مفسر ہیں ان سے پوچھئے، یہ تو فقہی مسئلہ ہے وہاں سے پوچھئے، تو بچے، نقصان سے بچے۔ نہیں، اس نے بھی اگر اٹکل سے کچھ بتانا شروع کر دیا۔ آج کل لوگ، بہت سے لوگوں کو دین کی باتیں مسلسل بتاتے رہتے، ڈرتے ہی نہیں ہیں، بس چلتے رہتی ہے ان کی زبان، ڈرتے ہی نہیں ہے۔ اور ان سے پوچھا جائے کہاں ہے یہ جو آپ نے بتایا، کچھ نہیں معلوم، کچھ خبر نہیں، کس نے بتایا آپ کو نہیں معلوم، کہاں پڑھے تھے آپ نہیں معلوم۔ ارے بھائی، اپنی ایک ملی ہوئی زندگی ایسے بے علموں کی نظر مت کرو۔ ایسے بے علموں سے ہم دین سیکھ کر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو اللہ کے راستے پر پڑے ہوئے ہیں۔ ارے وہ خود علم کے راستے پر نہیں ہے، اسے صحیح عقائد کا علم نہیں ہے، معاشرت کا علم نہیں ہے۔ تو سوچو سمجھو کون سی کتابیں پڑھنا ہے، کن لوگوں سے علم حاصل کرنا ہے، اور کس طرح کے فیصلے زندگی میں کرنا ہے۔ ایسے فیصلے مت کرو میرا لباس ایسا ہوگا، کیونکہ آج کل ایسا لباس چل رہا ہے۔ ارے زمانے کو دیکھ کر فیصلہ مت کرو، کتاب و سنت کو دیکھ کر اپنے لباس کا فیصلہ کرو۔
لوگوں کو دیکھ کر فیصلہ مت کرو شادی کا، بلکہ اپنی کتاب و سنت کو دیکھ کر فیصلہ کرو کہ کہاں شادی کرنا ہے، کیسی شادی کرنا ہے، کہاں کرنا ہے وہ بھی سوچو، کیسے انداز سے کرنا ہے وہ بھی سوچو، غم کیسے منانا وہ بھی شریعت کی روشنی میں سوچو۔ لوگوں کو مت دیکھو لوگ کیسا غم کرتے ہیں، لوگ کیسا خوشی مناتے ہیں، لوگوں کو مت دیکھو۔ دین سے غافل لوگوں کو مت دیکھو، دین سے بے علم لوگوں کو مت دیکھو۔ بہت سے لوگ خوشیوں کے موقع پر ہر جگہ شرکت کرتے ہیں، خوشی کا موقع ہے جا رہے ہیں، اگرچہ کہ وہاں دین برباد ہوتا ہو۔ ایسی جگہ کون سی خوشی کی جگہ ہے؟ ایسے آدمیوں سے ملتے ہیں کہ جہاں جانے سے دین برباد ہوتا ہے، نمازیں قضا ہو جاتے ہیں۔ ایسے سفروں کو کرتے ہیں جن سفروں کو اختیار کرنے سے معمولات چھوٹ جاتے ہیں، تلاوت چھوٹ جاتی ہے، ذکر چھوٹ جاتی ہے، اور دین کا پتہ نہیں ہوتا۔ ایسے سفروں کو خواہ مخواہ کرتے ہیں۔ ایسا سفر کرتے، ضرورت کا سفر کرتے، غیر ضروری سفر نہ کرتے، پھر سفر کو بھی مرتب کرتے کہ سفر کتنے دن کا ہے، کہاں جانا ہے، کتنے دن تک رہنا ہے، ہماری نماز کہاں ہوگی، اور ہمارا یہ فلاں چیز کیا ہوگی۔ یہ ہے ترتیب، سفر کی ترتیب ہونا چاہیے، لباس کی ترتیب ہونا چاہیے، تنہائیوں کی ترتیب ہونا چاہیے۔ تنہائیوں میں کیسا گزارتے ہیں، اکابر کیسا گزارے ہیں تنہائیوں کو، علماء کیسے گزارتے ہیں، متقی لوگ کیسا گزارتے ہیں، آخرت کا ڈر رکھنے والا اپنی رات کو کیسے گزارتا ہے۔ اگر ہم ویسا رات نہیں گزار رہے ہیں تو ہم کو شیطان نے رات میں بہکا رکھا ہے۔ دن ہمارا دین ہے، رات ہمارا دین نہیں ہے۔ دن میں ہم بڑے سمجھدار ہیں اور رات میں ہم بڑے احمق اور بیوقوف ہیں۔ دن ہمارا عبادت میں ہے اور رات ہماری معصیت اور گناہ میں ہے۔ بعض لوگوں کو شیطان نے ایسا بہکا رکھا ہے کہ لوگوں کے سامنے تو بڑے دیندار بنے نظر آتے ہیں، صورت سے داڑھی بھی شریعت کے مطابق، ٹوپی بھی ٹھیک ٹھاک کریں گے، ساری چیزیں، لیکن دل ٹھیک ٹھاک نہیں، دل میں ریاکاری بھری ہوئی، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ شیطان نے وہاں پھنسا رکھا ہے۔ ان کا چہرہ بھی ٹھیک ہے، لباس بھی ٹھیک ہے، قرآن بھی عمدہ پڑھتے ہیں، لیکن شیطان نے لگا رکھا ہے دل کی گندگی میں، ریاکاری میں۔ اب انہیں فکر نہیں ہے، ریاکاری بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اور سمجھ رہے ہیں میں تو اللہ کے راستے میں ہوں۔ شیطان نے وہاں راہ مار دی ہے۔ حسد دل میں بھرا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں میں تو حسد تو نظر نہیں آئے گا، لیکن ہے، موقع پر ظاہر ہوتا ہے۔ شیطان کی راہ ہے وہ، اللہ کا راستہ نہیں ہے حسد کرنے کا، شیطان کا راستہ ہے۔ علم کا راستہ نہیں ہے حسد کرنا۔ علماء نے تو سختی سے منع کیا ہے، وہ تو علماء کا منع کردہ راستہ ہے، لیکن ہم حسد کو اختیار کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پورے دین پر چل رہے ہیں۔ ارے دل میں حسد بھرا ہوا ہے تو پورا دین کا ہے؟ دل تو دین میں شامل نہیں ہے، دل تو جو ہے فاسقین سے متاثر ہے۔ حسد کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر دل نے حسد سیکھ لیا ہے، ریاکاروں کے ساتھ بیٹھ کر ریاکاری کا فائدہ جان لیا ہے، اور دنیا کے چند فائدوں کی نظر ہمارے دین کے کام ہو جاتے ہیں۔ مال کے لیے، کسی کی آہ کے لیے اور کسی کی واہ کے لیے ہمارے دینی کام، جب تک ہمارے کسی دینی کام پر کوئی ہماری تعریف نہ کر دے، سمجھتے ہیں کہ بس کچھ ہوا ہی نہیں۔ کوئی زکوٰۃ دے دے کہیں پر، اگر جب تک اسے واہ واہ نہیں کرتے، وہ سمجھتا ہے کہ بس میں فائدہ ہی نہیں ہوا مجھے زکوٰۃ دے کر۔ جبکہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ یہاں صرف عمل کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، بس دے دیے، عمل ہو گیا۔ نماز پڑھنا ہے، عمل ہو گیا۔ قرآن پڑھنا ہے، عمل ہو گیا۔ کسی کے ساتھ اخلاق کا برتاؤ کر لیے، پڑوسی کے ساتھ ہمدردی کیے، کر لیے، بیوی کے ساتھ ہمدردی کیے، کر لیے۔ جزا دنیا میں چاہنا نہیں ہے۔
کوئی دینی کام کر کے دنیا میں جزا نہیں چاہنا ہے، بلکہ اپنی عبادتوں کی جزا رب سے چاہنا ہے آخرت میں۔ یا اللہ نماز پڑھتا ہوں تیرے لیے، زکوٰۃ دیتا ہوں تیرے لیے، بیوی کے ساتھ ہمدردی کرتا ہوں تیرے لیے، یہ نہیں کہ ریٹرن میں کیا ریسپیکٹ مل رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ پڑوسی کے ساتھ ہمدردی کرتا ہوں اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے ادخلوا فی السلم کافہ میں یہ داخل ہے کہ تم اعتقادات بھی پوری طرح اختیار کرو، اعمال بھی پوری طرح اختیار کرو، گناہوں سے بھی پوری طرح بچو، اور لوگوں کے حقوق بھی پوری طرح ادا کرو، ماں باپ کے حقوق پوری طرح ادا کرو، نافرمانی نہ کرو، بیوی کے پورے حقوق ادا کرو، اس میں کوتاہی نہ کرو، بیویاں شوہر کا پورا حق ادا کرے، کوتاہیاں نہ کرے، ورنہ وہ بیویاں ادخلوا فی السلم کافہ میں داخل نہیں ہے۔ ذمہ داری کو سمجھنا پڑے گا، میں بیوی ہوں تو میری کیا ذمہ داری اللہ نے میرے اوپر عائد کی ہے، میں شوہر ہوں تو اللہ نے کیا ذمہ داری عائد کی ہے، اگرچہ کہ بیوی کو خبر ہو یا نہ ہو، لیکن وہ حقوق اللہ کے لیے ادا کرے کہ تمہارا یہ حق میرے اوپر بنتا ہے۔ اگرچہ کہ شوہر کو پتہ چلے یا نہ چلے، بیوی کو علم ہے تو اسی علم کے مطابق پوری طرح شوہر کا حق ادا کرے، بیٹا پورے کا پورا حق ماں باپ کا ادا کرنے کی کوشش کرے جتنا اس کی بس میں ہے، اور بچوں کا پورا حق ادا کرنے کے ماں باپ کوشش کریں۔ آج ماں باپ کپڑے دلا دیے، کھانا کھلا دیے، اچھی اسکول میں داخل کر دیے، سمجھتے اولاد کا حق ادا کر دیے، اگرچہ کہ وہ اولاد بے دینی کے راستے پر چل کر جب دنیا سے جائے گی تو جو ہے وہ عذاب قبر میں مبتلا ہوں گی، کیونکہ ان کے اندر عقیدے نہیں ہیں، ان کو قرآن نہیں معلوم ہے، ٹخنے کے نیچے پینٹ پہن رہے ہیں، داڑھی منڈی ہوئی ہے اور لباس نہیں ہے، ان کی شادیاں غیروں کے طریقے پر ہیں، ان کے غم غیروں کے طریقے پر ہیں، ان کی آمدنی کے راستے غیروں کے مشورے کے بعد کچھ حلال طریقے کچھ حرام طریقے سے ہیں، حلال حرام کی تمیز کے بغیر ہیں۔ اب ماں باپ خوش ہیں کہ ہمارا لڑکا تو بہت وی آئی پی ہو گیا ہے، حالانکہ وہ لڑکا ان کے پاس 20 سال 22 سال 25 سال تک رہا، اسے زبردست قسم کا دیندار بنانے کا بھی موقع تھا۔ جہاں آپ اسکول پڑھاتے ہیں، جہاں آپ اسے جوان بناتے ہیں، آپ اس کے کپڑے اور جو ہے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، ماں باپ چاہتے تو اسے دین کا بھی انتظام کر سکتے تھے، قرآن اور نمازی بھی بنا سکتے تھے، اسے جو ہے قرآن بھی سکھا سکتے تھے، اسے حلال اور حرام کی تمیز بھی سکھا سکتے تھے۔ لڑکیاں جہاں 18 سال 20 سال 22 سال ماں باپ کے پاس ہیں، جنہوں نے انگریزی پڑھا رکھی ہے لڑکیوں کو لیکن اردو نہیں پڑھائے ہیں، اور دیگر دنیا کے علوم پڑھائے ہیں، قرآن نہیں پڑھائے ہیں، بے پردگی سکھائی ہے، پردہ نہیں سکھایا ہے۔ چاہتے ماں باپ تو اپنی بیٹی کو 20 سال 18 سال میں پردے کی اہمیت بھی بتا سکتے تھے، وہ ان کے لیے ان کے مرنے کے بعد وہ لڑکی ان کے لیے ثواب جاریہ ہو سکتی تھی، وہ لڑکا ان کے لیے ثواب جاریہ ہو سکتا تھا۔ جیسے کنواں کھدا دیا کوئی، وہ ثواب جاریہ ہے، جب تک کنواں موجود ہے اس کا ثواب مل رہا ہے۔ اسی طرح نیک بیٹا دنیا میں موجود ہے، اور یہ چانس ماں باپ کو حاصل ہے، چاہتے تو وہ اپنے بیٹے کو نیک بنا سکتے تھے، ان کے لیے آخرت کی کمائی ہو سکتا تھا، اور ان کی بیٹی کو ذخیرہ آخرت بنا سکتے تھے، اسے دیندار بنا سکتے تھے، اپنے شاگردوں کو ایسا دیندار بنا سکتے تھے کہ استاذ ادھر قبر میں پہنچتے اور شاگرد جب تک روئے زمین پر موجود ہے استاذ کے ثواب جاریہ کے طور پر موجود ہے۔ غرض چھوٹے بھی ہمارے پاس ہیں، ہم چھوٹوں کو ہنس کر بات کر لیتے ہیں، چائے پی لو بولتے ہیں، لیکن ایک ہمدردی کے ساتھ برائیوں سے نہیں روکتے۔ اگر برائیوں سے ہم روکیں گے تو وہ جہنم سے بچ جائے گا، نیکیوں کی طرف نہیں بلاتے، اگر نیکیوں کی طرف آئے گا تو وہ اللہ کی رضا پالے گا۔ غرض یہ ہے کہ اس آیت کے اندر یہ بتا دیا گیا ہے کہ اچھی طرح دین پر چلو، علمی انداز سے چلو، کتابوں سے جڑ کر دین پر چلو، اہل علم سے جڑ کر چلو، اہل تقوی سے جڑو،
غلط قسم کے گمراہ کن لوگوں کی کتابوں سے مت جڑو، گمراہ قسم کے دینداروں سے مت جڑو، اور عالم نما لوگوں سے مت جڑو، بلکہ واقعتاً جو علماء ہیں، جو فقہاء ہیں، جو ہے مشائخ ہیں، ان سے جڑو، اچھی کتابیں پڑھو، اچھے محققین کے بیانات سنو، واقعتاً جو بیانات ہیں ایسے بیانات سنو، اور سن کر اپنی جو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی زندگی ہے اس کو صرف دنیا کے حوالے مت کرو، صرف کھا کر پی کر دکانیں بنا کر پراپرٹی بنا کر چار جو ہے غافل لوگوں میں عزت پا کر زندگی کا حاصل کر لیا مت سمجھو۔ صرف کھا لینے کا نام زندگی نہیں ہے، کھا لینے کا نام ضرورت کا کام ہے، کہ پہن لینے کا نام زندگی نہیں ہے، پہننا ضرورت کے لیے ہے۔ گھر بنا لینے کا نام زندگی نہیں ہے، گھر ضرورت کے لیے بنانا ہے۔ عورتیں سن لیں، زیور پہننا زندگی نہیں ہے۔ ہاں زیور پہنے جا سکتے ہیں، کپڑے اچھے کپڑے پہن لینا ہی زندگی نہیں ہے، بلکہ ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس لامحدود زندگی کی تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں جو ہمارے موت کے فوراً بعد شروع ہونے والی ہے۔ یہ سچائی ہے جو ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آتی، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمیں خبر دی ہے۔ اس زندگی کی خبر دینے والے کون ہیں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس زندگی کی خبر ہم کو کہاں سے مل رہی ہے؟ اس زندگی کی خبر ہمیں قرآن سے مل رہی ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ تمہاری زندگی صرف دنیا کی زندگی نہیں ہے، تم اچھے اعمال کو اختیار کرو اور برے اعمال سے بچو، کیونکہ آخرت میں ایک زندگی شروع ہونے والی ہے۔ وہ زندگی کا انحصار انہی کاموں پر ہے۔ نیکوں کے لیے اچھا انجام، بروں کے لیے برا انجام ہے۔ سوچو کوئی برائی ہمارے ساتھ تو نہیں ہے، وہ برائی ہماری دنیا سے جانے کے بعد کیا نتیجہ دکھا لے گی اس کا تصور کر کے دیکھو، تھوڑی دیر غور کر کے دیکھو کہ اپنے سے جڑی ہوئی یا شیطان نے جس میں لگا رکھا ہے، کون سا بھی جرم کیوں نہ ہو، اعتقادی جرم ہو، اعمال کا جرم ہو، کوئی گناہ ہو، کوئی دل کا ہو یا آنکھ کا ہو یا کان کا ہو، معاشرت کا ہو یا بیوی کے متعلق ہو یا بیوی شوہر کے متعلق ہو، کسی بھی گناہ میں بیوی نے شوہر کو مبتلا کر رکھا ہو یا شوہر نے بیوی کو مبتلا کر رکھا ہو، یا بڑوں نے چھوٹوں کو گناہ میں مبتلا کر رکھا ہو، یا چھوٹوں نے بڑوں کو ناز اور لاڑ کر کے گناہ میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ارے گناہ میں مبتلا ہونے والوں یا گناہوں میں مبتلا کرنے والوں، ذرا سوچو ان کاموں کا آخرت میں انجام کیا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچو اور اپنی جان پر رحم کرو۔ جو چیزیں آخرت میں جو ہے ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہوتی ہے اسے چھوڑ دو، اسے نکال دو، اپنے گھر سے نکال دو، اپنی جان میں سے نکال دو، اپنے دل سے ہٹا دو، اپنے کانوں سے ہٹا دو، اپنے معاشرے سے ہٹا دو، اور وہ چیزیں لے آؤ اپنے دماغ کے اندر، وہ چیزیں لے آؤ اپنے دل کے اندر، وہ چیزیں لے آؤ اپنے جسم کے اوپر، وہ چیزیں لاؤ اپنے گھروں کے اندر جن کو لانے سے آخرت بنتی ہے، آخرت سنورتی ہے، اللہ سے رشتہ قائم ہوتا ہے۔ ایسی کتابیں گھروں میں لاؤ، ایسا ماحول گھروں میں بناؤ، ایسی بولی زبان سے بولو، ایسی حیا آنکھوں میں پیدا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نام کا مومن بننے کے جو ہے نام کے ہم جیسے مومنوں کو واقعتاً حقیقت میں 100% مومن بنائے، شیطان کی راہ سے ہمیں بچائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی راہ پر پوری طرح سے ہمیں گامزن فرمائے اور علم نافع عطا فرمائے، مضر علم سے جو ہے ہماری حفاظت فرمائے، اور جو ہے بہکنے والوں بہکانے والوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سیدھے راستے پر چلنے والے اور سیدھے راستوں پر چلانے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھنے بیٹھنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.